أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنيس الغريبين رحمة للعالمين. أعني على عبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات مومنین کرام، آج 6 صفر المظفر کا دن گزر گئے ہیں اور 7 صفر المظفر کی شب ہے، اور یہ شب ولادت باسعادت باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. لہذا آپ تمام عاشقان اہل بیت محبان آل رسول کی بارگاہ میں 7ویں امام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. مومنین کرام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں. سات صفر المظفر 126 ہجری آقا کی ولادت باسعادت کا دن ہے. مقام ابوا میں آقا کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ مقام ابوا یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے، جہاں پر نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک بھی ہے. سفر حج سے واپسی پر امام صادق علیہ السلام کا کاروان جب مقام ابوا پر پہنچا تو اس مقام پر سرکار باب الحوائج امام کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ آل محمد کا گھرانہ فریضہ حج کو کتنی اہمیت دیتے تھے.
کہ جب ایک بچے کی ولادت کا مرحلہ قریب ہے، ایسی حالت میں امام صادق علیہ السلام اپنے حرم کو ساتھ لے کر گئے اور سفر حج سے واپسی پر مقام ابوا میں آقا کی ولادت باسعادت۔ امام کاظم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب حمیدہ خاتون ہیں صلوات اللہ علیہا۔ صلوات پڑھیں سارے حضرات۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے جب امام صادق علیہ السلام کے لیے جناب حمیدہ کی خواستگاری کی، رشتہ مانگا اور نام پوچھا تو بتایا گیا کہ نام حمیدہ۔ پانچویں امام نے یہ نام سن کے فرمایا حمیدۃ فی الدنیا و محمودۃ فی الآخرہ، کہ یہ بی بی دنیا میں حمیدہ ہے، آخرت میں محمودہ ہے، جس کی تعریف کی گئی ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام فرماتے تھے کہ حمیدۃ مصفات من الادناس کسبیقۃ الذہب، سونے کی ایک خالص ڈلی کی طرح ادناس سے، نجاستوں سے اللہ نے اس بی بی کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے۔ اور دوستو یقین فرمائیے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی جو مائیں ہیں، یہ اللہ رب العزت عصمت و طہارت کا جو گوہر ہے وہ کسی عام صدف میں نہیں رکھتا ہے، اور وہ دنیا کی عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہوتی جو امام معصوم کی ماں ہوتی۔ جناب حمیدہ خاتون صلوات اللہ علیہا یہ وہ بیوی تھیں کہ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی طرح مدینے کی عورتوں کے لیے ایک مرجع کی حیثیت رکھتی تھی۔ مدینے کی مستورات کے لیے مسائل شریعہ کو بیان کرنا، ان کو معارف اسلام سے آگاہ کرنا اور انہیں معارف قرآن سے آشنا بنانا، جس طرح جناب ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا طریقہ تھا، بعین ہی اسی طرح مدینے کی مستورات کے لیے جناب حمیدہ خاتون جو والدہ ماجدہ ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، ان کا بھی طریقہ تھا۔ اتنی محبت فرماتے تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مجھے نہیں پتا اس روایت کی تحقیق محققین کا کام ہے، میں روایت کا ذمہ دار ہوں۔ امام فرماتے تھے امام صادق علیہ السلام کہ اگر میرا اور کوئی بیٹا نہ ہوتا، میری ساری محبت کا محور اور مرکز میرا بیٹا موسیٰ کاظم ہوتا۔ چونکہ شب ولادت آقا کی آج میرا دل یہی چاہ رہا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں سارے حضرات۔ مومنین کرام، جن ہستیوں کی مودت اللہ نے واجب قرار دی ان میں سے ایک ہستی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہستی، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جن ہستیوں کی مودت اللہ نے واجب قرار دی انہی ہستیوں کی اطاعت بھی اللہ نے واجب قرار دی۔ اسی گھرانے کی طہارت کی گواہی رب نے قرآن میں دی، اسی گھرانے سے تمسک کا پیغمبر نے ہمیں حکم دیا۔ 21 سال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی امام صادق علیہ السلام کے ساتھ گزری۔
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نام مبارک موسیٰ رکھا گیا، اور آقا کے القاب بہت سارے ہیں۔ معروف ترین لقب کاظم، غصے کو پی جانے والا، اپنے غیظ و غضب پر قابو پانے والا۔ اور آقا کے معروف القاب میں ایک لقب ہے باب الحوائج۔ یوں تو آل محمد کے گھرانے کی ہر فرد باب الحوائج ہے، لیکن تمام گھرانے میں باب الحوائج کے لقب سے دو ہستیوں نے شہرت پائی۔ ایک شہنشاہ وفا حضرت ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام، اور دوسری ہستی باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا توسل اور وسیلہ جملہ بیماریوں کے لیے ہے، لیکن بالخصوص جو حضرات آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہیں، اور کسی بھی قسم کی بیماری ہے، آنکھوں کی بیماری، اس کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا توسل اور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں انتہائی مجرب وسیلہ۔ کسی کو آنکھوں کے حوالے سے کوئی بھی پریشانی ہے، یوں دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرے، اللہم انی اتوسل الیک بموسیٰ بن جعفر، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو وسیلہ پکڑتا ہوں، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے صدقے میں میری آنکھوں کی یہ جو بیماری ہے اور پریشانی، اس کو دور فرما دے۔ اچھا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ ائمہ اہل بیت میں سے ہر معصوم کا کسی نہ کسی خاص حوالے سے وسیلہ بڑا مجرب ہے۔ جس طرح سفر کی حفاظت کے لیے امام رضا علیہ السلام کا وسیلہ بڑا مجرب ہے۔ جب مسافر سفر کے لیے روانہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں امام رضا علیہ السلام کو وسیلہ پکڑے، اللہم انی اتوسل الیک بعلی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام۔ آنکھوں کی بیماری میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو انشاءاللہ وسیلہ پکڑے، امام کے صدقے میں اللہ مشکل کو آسان فرمائے گا۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام شافعی نے اور حنابلہ میں ابو علی حلال ایک حنبلی عالم ان کا گزرا بہت بڑا، یہ دونوں شخصیات یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی بھی مشکل پیش آتی تھی اور ہمارے لیے کوئی بھی پریشانی ہمیں لاحق ہوتی تھی، تو ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر مبارک پر جا کر ان کی قبر سے توسل کرتے تھے، اللہ ہماری مشکل کو آسان کرے۔ امام شافعی کے جملے یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے یہ تریاق مجرب ہے، یعنی مشکلات اور مصائب کے لیے ایسا تریاق ہے جس کا بار بار تجربہ کیا گیا ہے، اور وہاں سے کوئی حاجت مند اور کوئی مشکل میں مبتلا انسان خالی نہیں لوٹا۔ تو آج یہ شب ولادت ہے اس باب الحوائج کی، اور باب الحوائج کا معنی آپ جانتے ہیں، یعنی ایسا دروازہ جہاں سے حاجت مندوں کی حاجات پوری ہوتی ہے، جہاں سے حاجت مند خالی نہیں لوٹتے، یہ رب نے انہیں باب الحوائج قرار دیا ہے۔ اور امام کے القاب میں ایک لقب وہ ظاہر ہے، ظاہر، یہ ظاہر اور باطن کے مقابلے میں جو ظاہر ہے وہ ظاہر نہیں، زے کے ساتھ، جس کا مؤنث زہرا آتا ہے اس کا مذکر ظاہر، یعنی آل محمد کے گھرانے میں یہ دو ہستیاں ہیں، جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کہ جن کا لقب زہرا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جن کا لقب ظاہر۔ جب ولادت باسعادت مرحوم مجلسی نے بہار میں یہ روایت ذکر کی،
جب ولادت باسعادت ہوئی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، ان المنادی ینادی من بطنان العرش من قبل رب العزہ، رب کی طرف سے ایک منادی نے ندا دی، اللہ کی طرف سے ایک منادی نے پکارا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام لے کر اور امام موسیٰ کاظم کے والد بزرگ اکبر کا نام لے کر منادی نے ندا دی، انت صفوتی و خیر خلقی و امین وحی، میری مخلوق میں، انت صفوتی، میری مخلوق میں تو میرا مصطفیٰ ہے، عیبت علمی، میرے علم کا ظرف تو ہے، امین و وحی، میرے پیغام کا امین تو ہے۔ اور ارشاد ہوا، لَقَ وَلِمَنْ تَوَلَّاقَ أَوْجَبْتُ الْجَنَّةَ، اے فرزند جعفر صادق، میں نے تمہارے لیے اور تجھ سے محبت کرنے والوں کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ وَأَحْلَلْتُ جَوَارِحِي، احللت جواری، تجھ سے محبت کرنے والوں کے لیے میں نے اپنا جوار رکھا ہے، جوار رحمت پروردگار میں ہوگا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا محب ہوگا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے امام موسیٰ کاظم، منادی ندا کر کے کہتا ہے جو تجھ سے دشمنی کرنے والے ہیں ان کے لیے میں نے جہنم، عذاب جہنم کو واجب کر دیا، اور سخت ترین عذاب ان کے لیے خوش نصیب ہو۔ خداوند عالم نے امام موسیٰ کاظم کی محبت کے نور سے ہمارے اور آپ کے دلوں کو منور فرمایا۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد وعلی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو دور امامت ہے، یہ آپ ذرا توجہ کیجئے گا، تطبیق تاریخی جا کے آپ کتابوں سے کر لینا۔ اہل سنت کے جو ائمہ اربعہ ہیں، چاروں کے چاروں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ البتہ ایسے تھا کہ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ نے زندگی کے آخری سال امام کے ساتھ گزارے، امام مالک نے بڑا لمبا عرصہ امام کے ساتھ گزارا، احمد بن حنبل جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ 9 سال کا تھا جب وہ فتویٰ دینے لگ گیا تھا، اس وقت جب امام کی شہادت ہوئی وہ اس وقت 19 سال کا تھا، تو کچھ جوان تھے اور کچھ بڑھاپے میں تھے، لیکن چاروں کے چاروں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور سب کے سب اہل بیت کے خلاف اور امام کے خلاف اپنا فتویٰ دے رہے تھے۔ ایک طرف سے یہ محاذ کھلا ہوا تھا، دوسری طرف سے اس زمانے کے 4 بڑے صوفیزم، اور آپ جانتے ہیں کہ شاید ہمارے معاشرے میں نا صوفی شاید محترم سمجھا جاتا ہے، تعلیمات اہل بیت میں یہ صوفیت اہل بیت کے مقابلے میں ایک مکتب ہے، جنہوں نے اہل بیت کی مخالفت کی ہے، آل محمد کے خلاف انہوں نے کیا ہے، اور آل محمد علیہ السلام نے صوفیوں کے خلاف قیام کیا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، الصوفیت کلہم کفر، امام معصوم کی حدیث ہے، یہ صوفیت کا جو مذہب ہے سب کا سب کفر۔ توجہ ہو رہی ہے ذرا؟ صوفیت ایک الگ مکتب ہے، ایک الگ نظریہ ہے، شریعت سے عاری لوگ ہیں، شریعت کے دشمن لوگ ہیں، ان کے اپنے اوراد ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، اپنے ان کے ورد وظیفے ہیں، تو یہ شریعت کے باغی لوگ ہیں۔ ائمہ نے ان کے خلاف قیام کیا ہے، اور حکومتی سرپرستی میں صوفیزم کو رواج دیا گیا۔ شقیق بن ابراہیم بلخی اسی زمانے میں تھا،
معروف کرخی اسی زمانے میں تھا، اور باقی سفیان ثوری اسی زمانے میں تھا۔ ایک طرف سے صوفی ازم امام کے خلاف، دوسری طرف سے فقہا امام کے خلاف فتویٰ دے رہے، اور تیسری طرف سے ہارون رشید کا زمانہ تھا، اسی زمانے میں یونانی فلسفہ عربی میں منتقل ہو رہا تھا، فلسفے کو رواج دیا جا رہا تھا۔ اور فلسفے کو رواج دینے کا مطلب کیا تھا؟ یعنی اہل بیت رسول کی تعلیمات کے مقابلے میں تعلیمات۔ آپ دیکھ لیجئے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زندگی کا ایک متدبع حصہ زندان میں گزرا ہے۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کمال ہے، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جہاد ہے۔ 4 امام کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں، صوفی ازم امام کے خلاف اپنی تعلیمات پھیلا رہے ہیں، اور فلسفی لوگ وہ بھی ائمہ کی تعلیمات کے خلاف میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے میرا ولی میری حجت زندان میں رہے اور ہر محاذ پر سب کا مقابلہ کرے۔ 4 امام ضرور تھے، لیکن خدا جانتا ہے کسی امام میں یہ جرأت نہیں تھی کہ اس طریقے سے فتویٰ دے سکے کہ ان جدی ان رسول اللہ۔ یہ جرأت صرف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں تھی، جو ہر بات کرتے تھے تو یہ فرما کر کرتے تھے ان جدی ان رسول اللہ، میرے جد رسول اللہ نے یہ فرمایا، میرے جد رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ مومنین کرام، عبد صالح امام کے معروف القاب میں ایک لقب عبد صالح، اور جانتے ہیں عبد صالح، آپ نے شاید لطف نہیں لیا اس بات کا کہ صالح بندہ یہ کون سے شرف کی بات ہے، ہم سبھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ مولا عباس علیہ السلام کا جب آپ زیارت نامہ پڑھتے ہیں، اس زیارت نامے کا پہلا جملہ سلام جب پڑھتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں السلام علیک یا ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح آپ پر میرا سلام ہو۔ آپ نے لطف نہیں لیا، شاید یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم نے سمجھا کہ ہم سبھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ بھائیو نہیں، ایسا نہیں ہے، کہاں اللہ کے بندے ہیں؟ کوئی دنیا کا بندہ، کوئی اقتدار کا بندہ، کوئی درہم و دینار کا بندہ، کوئی پیسے کا بندہ، کوئی ہوا و ہوس کا بندہ، کوئی خواہشات نفس کا بندہ، کوئی کسی بندے کا بندہ۔ اللہ کا بندہ ہونا یہ وہ شرف ہے۔ کائنات کا ہر نمازی نماز کے تشہد میں پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبد خدا ہونے کی گواہی دیتا ہے، پھر رسول خدا ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس لیے اقبال نے کیا خوبصورت کہا، عبد دیگر عبدہ چیزی دیگر، عبد دیگر عبدہ چیزی دیگر، ما سراپا انتظار منتظر۔ اقبال کہتا ہے عبد ہونا اور ہے، عبدہ ہونا اور۔ اور فرق کیا ہے عبد میں اور عبدہ میں؟ اقبال کہتا ہے عبد دیگر عبدہ چیزی دیگر، عبد اور عبدہ میں فرق یہ ہے کہ ما سراپا انتظار، جو عبد ہوتا ہے وہ اس کی رحمت کا منتظر رہتا ہے، وہ سراپا انتظار رہتا ہے، لیکن عبدہ کا اللہ منتظر رہتا ہے۔ رب انتظار کرتا ہے میرا بندہ کب لب کھولے کچھ مانگے میں عطا کر۔ عبد صالح۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت اور صفات میں ایک جو صفت ہے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کثرت سے سخاوت کرنے والے امام تھے۔ درہم و دینار کی تھیلیاں جس امام کے پاس رہتی تھیں، اور جس امام کے دروازے سے کوئی کبھی خالی نہیں لوٹا ہے، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت ہے۔
مومنین کرام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جس دین کو پسند فرمایا ہے وہ دین صرف اسلام ہے۔ ماشاءاللہ۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ اللہ فرماتا ہے جو کسی اور دین کو اختیار کرے گا وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک خوبصورت بات سنانے لگا ہوں، اس لیے میں نے دو آیات پڑھی۔ ماشاءاللہ۔ مومنین کرام، آیت اللہ تقی فلسفی تہران میں رے شہر میں شاہ عبدالعظیم کے مزار کے اس حال میں ان کی قبر مبارک ہے۔ آغا فلسفی امام خمینی نے ان کی وفات پر جو بیانیہ جاری کیا تھا، آغا فلسفی کے لیے انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، زبان گویائے اسلام، اسلام کی بولنے والی زبان آغا فلسفی۔ واہ 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 سید واہ سبحان اللہ۔ آغا فلسفی شاہ کے زمانے میں بہت بڑے خطیب تھے، بڑے کمال کے خطیب تھے، مجتہدین اور مراجع کی مجالس سے خطاب کرتے تھے، پوری دنیا میں فارسی زبان جہاں جہاں رہتے تھے وہاں وہاں خطابات کے لیے جاتے تھے۔ اگر آپ فارسی جانتے ہوتے تو نیٹ پہ یوٹیوب پہ ان کی مجالس موجود ہیں، اور واقعاً کمال علمی گفتگو ہے اور کمال علمی مجالس ہیں۔ میں نے ان کے حالات میں پڑھا کہ تہران میں کسی مجلس سے آغا فلسفی نے خطاب کیا، مجلس پڑھ کے اترے ممبر سے تو ایک ایرانی آغا فلسفی کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا، آغا فلسفی آپ نے مجھے پہچانا؟ پر میں نے نہیں پہچانا۔ کہنے لگا، آغا فلسفی، شاہ کے دور میں جس پولیس افیسر نے آپ کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے جیل پہنچایا تھا، زندان میں ڈالا تھا، وہ پولیس افیسر میں تھا۔ یہ اپنا متعارف کروا رہا ہے۔ کہنے لگا، آغا فلسفی ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، جب مجھے آپ کے گرفتار کرنے کا آرڈر ملا تھا میں اس وقت جوان تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن آپ میں نے کوئی تبدیلی نہیں دی۔ اتنا عرصہ گزر گیا، اس وقت بھی آپ ایسے ہی تھے، اتنے عرصے بعد بھی آپ ویسے ہی۔ میں جوانی سے بڑھاپے میں پہنچ گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آغا فلسفی نے فی البدیہہ فرمایا، اس کی وجہ صرف یہ ہے، تو شاہ کا نوکر تھا، میں حسین کا نوکر تھا۔ تو شاہ کا نوکر تھا، میں ابا عبداللہ الحسین کا نوکر تھا۔ آغا فلسفی کے میں نے کچھ خطابات سنے، اپنی ایک تقریر میں فرمانے لگے کہ یہ جو تم نے پل صراط کے بارے میں سن رکھا ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، یہ سنا ہے نا، آپ نے بھی سنا؟ یہ جو تعبیر ہے پل صراط کے بارے میں، یہ روایت کی تعبیر ہے، حدیث کی تعبیر ہے۔ حدیث میں آیا، ادق من الشعر وحد من السیف، بال سے زیادہ باریک ہے پل صراط اور تلوار سے زیادہ تیز۔ آغا فلسفی کے جملے میں فرماتے تھے، وہ پل صراط یہی دنیا ہے، وہ پل صراط یہی دنیا ہے۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ بال سے زیادہ باریک ہے وہ پل صراط، وہ فرماتے تھے کہ یہ دین کی باریکی مراد ہے، دین ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مومن دین کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے میں کامیاب ہو گیا تو سمجھے پل صراط سے گزر گیا، اور اگر دنیا داری رہ گئی اور دین پامال ہو گیا، دین کی حدیں پامال ہو گئیں، تو پھر وہ پل صراط سے گزر نہیں سکا۔ معاملہ ہے تو بڑا عجیب۔ بہلول دانا کے حالات میں پڑھا آپ نے کہ وہ ایک بہت بڑا لکڑی کا تنا پڑا تھا، تو ایک سرے سے اٹھاتے، زور لگاتے کہ وہ دوسرا سرا بھی اٹھ جائے، تو وہ نہیں اٹھتا، تو پھر یہ پھینک دیتے، ادھر چلے جاتے دوسرے سرے پہ، پھر اس کو اٹھاتے، پھر زور لگاتے کہ یہ سرا بھی اٹھ جائے، یہ نہیں اٹھتا، تو پھر وہ نیچے پھینک دیتے، پھر ادھر آ جاتے تھے۔
لوگوں نے کہا بولو یہ کیا پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں دنیا والوں کو سمجھا رہا ہوں ایک سرا دین ہے، ایک سرا دنیا ہے۔ دین اٹھاتا ہوں تو دنیا نہیں اٹھتی، دنیا اٹھاتا ہوں تو دین نہیں اٹھتا۔ دین کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے میں جو کامیاب ہو گیا وہ پل صراط سے گزر گیا، اور اگر دین پامال ہو گیا، دین کی حدیں پامال ہو گئیں تو پھر وہ پل صراط سے گزر نہیں سکا۔ اچھا، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جس روایت کا سہارا لیا جو بڑی معتبر روایت ہے، وہ روایت یہ ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ایک شاگرد ہیں، ساتھی ہیں، صفوان بن جمال مہران۔ صفوان بن مہران جمال، جمال آپ جانتے ہیں جمل سے، جمل اونٹ کو کہتے ہیں، آپ نہیں جانتے جنگ جمل تو کون جانتا ہے؟ تو جس نے جمل رکھے ہوتے تھے وہ جمال کہلاتا تھا۔ صفوان بن مہران جمال، جمال اس کا پیشہ تھا۔ پرانے زمانے میں لوگوں نے یہ رکھے ہوتے تھے مال برداری کے لیے، قافلے چلتے تھے سفر کے لیے، تو کرائے پہ یہ اونٹ دیتے تھے، جانور دیتے تھے۔ صفوان نے بھی اونٹ رکھے ہوئے تھے، کرائے پہ دیتا تھا۔ ہارون عباسی دنیا جسے ہارون رشید کہتی ہے، ہارون عباسی حج کے لیے تیار ہوا، صفوان سے معاملہ کیا، کرائے پر اونٹ لیا۔ ظاہر بادشاہ جب چلتے تھے تو لاؤ لشکر ساتھ چلتے تھے، کرائے پر اونٹ لیے، اجرت طے ہو گئی، معاملہ طے ہو گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اطلاع ہوئی تو سرکار نے صفوان سے فرمایا، صفوان میں نے بندہ تو بہت اچھا ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ تو نے کرائے پر اونٹ دیے ہیں ہارون کو۔ عرض کرتا جی آقا ہارون حج کے لیے جا رہا ہے، میں نے کسی اور کام کے لیے تو نہیں دیے، نہ سیر و تفریح کے لیے، نہ کسی شکار کے لیے، نہ کسی اور کام کے لیے، حج پہ جا رہا ہے تو اس لیے میں نے دیے۔ اور پھر یہ ہے کہ میں خود ساتھ نہیں ہوں گا، میں نے کرائے پر بندے ہیں، اجرت پر وہ جائیں گے، وہ اونٹوں کو جو سنبھالیں گے اور ان کی خدمت کریں گے۔ یعنی اپنی طرف سے اس نے توجیہ پیش کی کہ میں نے کوئی غلط نہیں کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا صفوان یہ بتا، وہ جو بال سے زیادہ باریک ہے دین، وہ اب ذرا سنیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا صفوان ٹھیک ہے حج کے لیے جا رہے ہارون، لیکن یہ بتا اب تحب بقاءہ، فرمایا یہ تو چاہتا ہے کہ ہارون حج کے لیے جائے اور حج کر کے زندہ سلامت واپس آئے خیریت سے، یہ تو چاہتا ہے؟ جی آقا یہ تو چاہتا ہوں، اگر ہارون زندہ نہ لوٹا تو پھر میرے اونٹوں کا کرایہ کون دے گا؟ اگر وہ خیریت سے نہیں آئے گا تو کرایہ کون دے گا؟ اب سنیں امام کو تو فرمایا صفوان تو نے یہ نہ سوچا کہ ظالم کی زندگی کی تمنا کرنا بھی حرام ہے؟ ایک ظالم کی زندگی کی تمنا بھی گناہ ہے۔ یعنی تو چاہتا ہے کہ ایک ظالم اتنا عرصہ زندہ رہے؟ آج کے زمانے کا ہی تھوڑی ہے کہ 25 دن کا پیکج اور 30 دن کا پیکج ہے، 6 ماہ لگ جاتے تھے، مکہ مدینہ لوگ بیت المقدس تک جایا کرتے تھے۔ تو چاہتا ہے کہ ایک ظالم اتنا لمبا عرصہ زندہ رہے؟ اللہ اکبر، یہ ہے پل صراط، یہ ہے جو بال سے زیادہ باریک۔ دوستو ایمان سے ایک بات سنیں، میں اللہ جانتا جب میں نے یہ بات سنی انسان کانپ گیا میں، یار صفوان امام کی صحبت میں بیٹھنے والا، امام معصوم کے محضر سے کسب فیض کرنے والا، جب صفوان اس باریکی کو نہ سمجھا، ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا کیا ہو؟ ہاں جی، ہم نے تو دین پراپر سیکھا ہی نہیں، ہمیں تو دین کا پتہ ہی نہیں، تو ہم کس بات پر مطمئن ہیں؟ صفوان دین کی اس باریکی کو نہ سمجھ پایا۔ دوستو یہ بڑا اہم معاملہ ہے،
نہ ظالم بننا، نہ ظالم کے مددگار بننا، نہ ظالم کے طرفدار بننا۔ قرآن مجید میں آیت موجود ہے۔ میں یقین کرنا دوستو، عرض کیا کرتا ہوں مسلمانوں سے، خدا کے لیے مسلمان ہونے کے ناطے سے ایک مسلمان میں اخلاقاً اتنی جرأت ضرور ہونی چاہیے کہ ظالم کو ظالم کہہ سکے اور مظلوم کو مظلوم کہہ سکے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، وہ آیت اٹھا کے دیکھ لینا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اللہ فرماتا ہے ظالموں کی طرف جھکاؤ بھی پیدا نہ کرنا، ظالم کے لیے دل میں نرم گوشہ بھی نہ رکھنا، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے۔ ظالم کے لیے دل میں نرم گوشہ بھی نہ رکھنا، ظالم کے حامی بھی نہ بننا، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں۔ امام صادق علیہ السلام نے زیارت وارث میں کتنے طبقوں پہ لعنت فرمائی ہے؟ لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سامت بذالک فرازیت۔ مولا حسین پر ظلم کرنے والوں پر بھی لعنت، مولا حسین کے قاتلوں پر بھی لعنت، اور ان پر بھی لعنت جنہوں نے اس ظلم کو سنا اور اس ظلم پر رضامندی کا اظہار کیا۔ ظالم کے لیے نرم گوشہ بھی نہ رکھنا دل۔ امام نے فرمایا تو چاہتا ہے کہ ظالم اتنا عرصہ زندہ رہے؟ ایک ظالم کی زندگی کی تمنا رکھتا ہے۔ کانپ گیا صفوان، فرزند رسول میں نے جس جہت سے سوچا بھی نہیں تھا، اور اللہ جانتا پھر کیسا شیعہ تھا صفوان، کیسا شیعہ۔ جب اسے پتہ چلا نا کہ یہ جو میرا کاروبار ہے اونٹ میں کرائے پہ دیتا ہوں، اس سے تو معصیت خدا کا اندیشہ ہے، نافرمانی خدا کا خطرہ ہے، اس نے وہ اونٹ بیچ دیے، وہ کاروبار ختم کر دیا۔ ہارون کے حج پر جانے سے پہلے اپنا کاروبار اس نے سارا سلسلہ ہی ختم کر دیا تاکہ معصیت خدا لازم نہ آئے۔ شیعہ ہو تو پھر ایسا ہو۔ ہاں جی، ہمارا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، ہمارا کیا بنا؟ یہ ہے پل صراط، یہ ہے پل صراط۔ ایک طرف فرمایا، اور ہمارے فقہی ابواب میں پورا ایک باب ہے اعوان ظلمہ کے نام سے، ظالموں کے مددگار کے نام سے۔ پرانا زمانہ، آج تو زمانہ جدید ہو گیا نا جی، لیکن ہم جس زمانے کے، میرے جو سن و سال والے بیٹھے ہیں انہیں سکول میں یاد ہے، قلم دوات کا زمانہ یاد ہے نا۔ اب اگلی نسل کو تو وہ قلم دوات نا کسی میوزیم میں دکھانی پڑے گی کہ ایسی دوات ہوتی تھی، اس میں وہ پڑیاں ڈالتے تھے، صوف ڈالتے تھے، پھر یوں قلم ہوتا تھا اور یوں لکھا کرتے تھے۔ اب تو وہ زمانہ ہوتا، ٹچ کا زمانہ آ گیا، اب کون لکھا جی؟ نبی کریم کی حدیث ہے، فرمایا جو شخص ظالم، کوئی بھی ظالم، بادشاہ ہے یا کسی بھی سطح کا حکمران ہے، ظالم حکمران کی اس دوات میں لکھنے کے لیے صوف ڈالے، اتنا سارا بھی مددگار بنے، اللہ اس صوف ڈالنے والے کو بھی جہنم میں اسی ظالم کے ساتھ رکھے۔ ظالم کا مددگار نہ بننا۔ صفوان کو فرمایا کہ تو ظالم کی زندگی کی تمنا رکھتا ہے، یہ بھی فعل حرام ہے اور گناہ ہے۔ اور دوسری طرف جب علی بن یقطین حاضر ہوا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں اور عرض کی کہ ہارون نے مجھے وزارت کی پیشکش کی ہے، مجھے اہم وزیر اپنا بنانا چاہتا ہے، فرزند رسول میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ ہوتے ہیں علی کے شیعہ۔ آج کوئی پوچھتا ہے کسی کو وزارت مل رہی ہو تو میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ امام علیہ السلام نے فرمایا علی بن یقطین تو اس وزارت کو قبول کر لے، اس مسند کو سنبھال لے، لیکن مشروط، ایک شرط کے ساتھ تو اس وزارت کا عہدہ قبول کر۔ فرزند رسول کون سی شرط؟
فرمایا میرے محبوں اور شیعوں کا کوئی کام جو تو کر سکتا ہے وہ تو ضرور کرے گا، میرے شیعوں کا کام رکنے نہ پائے، اس کی ضمانت تو دے۔ 3 باتوں کی ضمانت مجھ سے لے لے۔ پہلی ضمانت یہ کہ تجھے فقر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، دوسری ضمانت یہ کہ لوہا تجھے تکلیف نہیں پہنچائے گا، تیسری ضمانت دیتا ہوں زندان کی چھت تجھ پر سایہ نہیں کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں یہی خوف ہوتے ہیں نا بندوں کو، یار مجھے جیل نہ بھیج دیا جائے، یا یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں کوئی مجھے مار ہی نہ دے، یا یہ خوف ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں میرا وہ روٹی روزی کا سلسلہ سارا ختم ہی نہ ہو جائے، کہیں فقر اور غربت کا شکار نہ ہو جاؤں۔ امام نے ان تینوں باتوں کی ضمانت دی، فرمایا فقر کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا، زندان کی چھت بھی سایہ نہیں کرے گی، لوہا تجھے تکلیف نہیں پہنچائے گا، یعنی لوہے کا کوئی ہتھیار تجھ پہ کارگر نہیں ہوگا، میرے شیعوں کے کام تو کرتے جانا، تیری حفاظت ہمارے سے ہے۔ میں اگلی بات بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اسی روایت کی بنیاد پر ہمارے فقہا کا یہ فتویٰ ہے، ظالم حکومت میں نوکری جائز نہیں ہے، صرف اس ایک شرط پر نوکری جائز ہے کہ جب قصد یہ ہو کہ محبان اہل بیت کے کام کریں گے، شیعیان اہل بیت کا کام جو تم سے وابستہ ہو وہ تم ضرور کرو گے۔ اور پھر 2 چیزیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ ہے، ایک مرتبہ تم ایک ایسی سیٹ پر بیٹھے، آج تو دنیا ڈرتی ہے، لوگ ظاہر نہیں ہونے دیتے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں شیعہ ہوں، چھپاتے ہیں لوگ، ایسے ہی نہیں۔ او بھائی ائمہ کے جو اس طرح کے ارشادات ہیں یہ ایک فرد علی بن یقطین کے لیے نہیں ہیں، یہ قیامت آنے والے، قیامت تک آنے والے ہر اس مومن کے لیے جو کسی عہدے پر بیٹھا ہے۔ امام کی یہ ضمانت ہے، آل رسول کے چاہنے والوں کے کام تم کرتے جاؤ، جائز کام کرو اور گھبراؤ نہیں، پردہ غیب میں بیٹھا ہے جو تمہاری حفاظت کرنے والا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اچھا اور تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ ہمارا کوئی اپنا ہنر ہے؟ یہ تمہارا کوئی اپنا ہنر ہے؟ حکومتیں تمہاری دشمن، لشکر تمہارے خلاف بنائے گئے، جیش تمہارے خلاف بنائے گئے، دنیا کی طاقتوں کا سرمایہ تمہارے خلاف صرف ہوا کہ شیعت کو نابود کر دیا جائے اور شیعت کو مٹا دیا جائے، لیکن خدا کی قسم نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ امام صاحب العصر علیہ السلام کی توقیع مبارک، توقیع کہتے ہیں وہ جو ارشادات امام زمانہ کی طرف سے آتے تھے وہ توقیع مبارک کہلاتی ہے۔ امام کا خط ہے، شیخ مفید کے نام آیا، اس میں یہ جملے تھے، انا غیر مہملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم والا لستلمکم العہدا۔ امام صاحب العصر کی طرف سے آیا، شیعو میں نے کبھی تمہیں بھلایا نہیں، میں کبھی تمہاری یاد سے غافل نہیں ہوا، اور میں نے اگر میرا دست شفقت تمہارے سر پر نہ ہوتا تمہارا دشمن کب کا تمہیں مٹا چکا ہوتا۔ تمہارا وجود اگر اس دنیا میں باقی ہے تو پھر کوئی سبب بقا بھی ہے، کوئی ہستی ہے جس کی نظر کرم کا نتیجہ ہے کہ تم دنیا میں باقی ہو۔ امام نے فرمایا تم کام کرو، ہم تمہاری حفاظت کریں۔ تو اس طرح کی جو احادیث ہیں یہ عمومی ہیں، سب دنیا کے شیعوں کے لیے ہیں۔ کام کر سکتے ہو تو کرو۔ 2 صورتیں ہیں، ایک دفعہ میں ایک ایسی سیٹ پر بیٹھا ہوں کہ میں مومنین کے کام کر سکتا ہوں، کر سکتے ہو تو کرو، کروا سکتے ہو تو کرواؤ۔ میں حدیث کا ذمہ دار ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا جو کسی مومن کے لیے چل کے جاتا ہے، میں خود تو نہیں کر سکتا لیکن میں کروا سکتا ہوں، میرے تعلقات ایسے ہیں کہ میں اس کی مشکل حل کروا سکتا ہوں۔ معصوم نے فرمایا اس بندہ مومن کی حاجت روائی کے لیے جتنے قدم چل کے جاؤ گے، چاہے اس کا کام ہو چاہے نہ ہو، تم نے کوشش کی جتنے قدم چل کے جاؤ گے، ایک ایک قدم پر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے جتنا ثواب تیرے نامہ اعمال میں۔
اور آقا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے لِكُلِّ شَيْءٍ زَکَاۃ، اور فرماتے ہر شے کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ القدرت الانصاف، تیرے پاس قدرت ہے، طاقت ہے، مولا امیر فرماتے ہیں اس طاقت اور قدرت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ تو انصاف کرے، ظلم نہ کرے. زکوٰۃ الصحت السعی فی العبادہ، اللہ نے تمہیں صحت دے رکھی ہے، تیری اس صحت کی بھی زکوٰۃ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کے لیے کوشش کیا کر. زکوٰۃ الجاہ الشفاعہ، اور امیر کی حدیث پڑھ رہا ہوں، فرمایا تیرے پاس جاہ منصب، ایک سیٹ ہے، ایک پوسٹ ہے، ایک عہدہ ہے جس پر تو فائز ہے، تیرے اس منصب کی زکوٰۃ یہ ہے مومنین کے کام کر سکتا ہے کروا سکتا ہے کروا، یہ تیرے اس منصب کی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ العلم تعلیمہ، تیرے پاس علم ہے، تیرے علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ علم وہ دوسروں تک منتقل کر. توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ زکوٰۃ الشجاعۃ الجہاد فی سبیل اللہ، تو جری ہے، بہادر ہے، تیری بہادری کی زکوٰۃ جہاد فی سبیل اللہ ہے. ہر شے کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ الجمال العفاف، اللہ نے تجھے حسن و جمال عطا کیا ہے تو تیرے حسن و جمال کی زکوٰۃ تیری پاک دامنی ہے، اپنے دامن کو معصیت سے آلودہ نہ ہونے دے. تو مومنین کرام کیا فرمایا؟ علی بن یقطین سے میرے شیعوں کے کام تو کر، تیری حفاظت ہم کر. اور کتنے موارد وقت کے دامن میں زیادہ وسعت نہیں ہے، ایک دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں، ورنہ میں موارد بیان کرتا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کس طرح علی بن یقطین کو دشمنوں کے اس شر سے محفوظ رکھا. ابراہیم جمال یہ کوفے کا رہنے والا ہے، اس کا بھی پیشہ یہی تھا. علی بن یقطین کے پاس آیا ایک دن، علی بن یقطین سے ملنا چاہتا تھا. علی بن یقطین نے ٹائم نہ دیا کہ میرے پاس ٹائم نہیں آج ملاقات کا، مایوس ہو کے واپس چلا گیا. حج کے لیے تیار ہوا، علی بن یقطین مدینے پہنچا. چونکہ تمام الحج لقاء الامام، امام کی ملاقات کے بغیر، امام کی لقاء کے بغیر حج تمام نہیں ہوتا، اس لیے حکم ہے. مدینہ کیوں جاتے ہو زیارات کے لیے؟ زیارات مدینہ یہ حج کی تکمیل کا ذریعہ ہے، حج کے اتمام کا ذریعہ ہے. علی بن یقطین مدینے آیا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے در اقدس پر امام علیہ السلام نے غلام کے ذریعے پیغام بھیجا، جاؤ علی بن یقطین سے کہہ دو اگر میرے ابراہیم سے ملاقات کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے، تیرے لیے میرے پاس کوئی وقت نہیں. اللہ اکبر. پریشان ہوا، نادم ہوا، آقا میری خطا کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ امام کی طرف سے حکم ہے، جاؤ پہلے ابراہیم کو راضی کر کے آؤ. آقا یہ مدینہ وہ کوفے میں ہے، حج کے تو ایام ختم ہو جائیں گے. اب اگر میں جاؤں مدینہ سے کوفہ اور کوفہ سے راضی کر کے آؤں تو حج کا تو ٹائم ہی نکل جائے گا. آقا نے فرمایا کوفہ آنے جانے کا بندوبست میرے ذمہ، عصر کے وقت جنت البقیع میں چلے جانا، ایک تیار ناکہ ملے گا، اس پہ سوار ہو جانا، چشم زدن میں تمہیں لے جائے گا کوفہ، ابراہیم جمال کو راضی کر کے آ. جنت البقیع میں پہنچا، تیار ناکہ ملا، سوار ہوا، اجاز امامت سے چشم زدن میں کوفہ پہنچا، ابراہیم کے دروازے پر. آپ تصور کر سکتے ہیں ایک غریب آدمی کے دروازے پر وقت کا وزیر اعظم چل کے آ جائے. ابراہیم بارہ، ابراہیم میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں، میں نے تجھے ملاقات کے لیے وقت نہیں دیا تھا، میرے امام نے مجھے ملاقات کے لیے وقت نہیں دیا. جب تک تو راضی نہ ہو میرا امام مجھ سے راضی نہیں ہو. ابراہیم عرض کرتا ہے
علی بن یقطین میری مجال کیا، میں آپ سے ناراض ہوں، پر نہیں، مجھے تیری رضا چاہیے، اور صرف تیری زبانی رضا نہیں چاہیے، تیری رضامندی کی مہر چاہیے، تاکہ میں امام کو دکھاؤں کہ میں ابراہیم کو راضی کر کے آیا ہوں۔ کیسی مہر چاہیے؟ علی بن یقطین کہتا ہے میں زمین پہ لیٹتا ہوں، میں زمین پر لیٹتا ہوں، تو اپنا پاؤں خاک آلود کر کے میرے چہرے پر رکھ، یہ تیری رضا کی مہر جو امام کو جا کے دکھاؤں۔ علی بن یقطین زمین پہ لیٹا، ابراہیم نے پاؤں خاک آلود کیا، علی بن یقطین کے چہرے پر رکھا، اس کی رضا کی مہر لگوا کے ابراہیم سے معافی مانگ کے اب جو علی بن یقطین مدینے پہنچا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دروازے پہ کھڑے علی بن یقطین کا انتظار کر رہے ہیں۔ محمد و علی محمد صلوات۔ اس کے دو باتیں سامنے آئیں، ایک تو یہ کہ ہماری اعمال کی ڈائری وقت کے امام کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے، امام ہمارے اعمال سے واقف ہیں، اور دوسری بات یہ سامنے آئی کہ مومنین کو راضی کرنا، اہل ایمان کی خدمت خود امام زمانہ کی رضا اور خوشنودی کا باعث، خود امام زمانہ کی رضا کا باعث۔ مومنین کرام، یہ سیرت ہمارے لیے، یہ اسوہ ہمارے لیے، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ بس ایک بات اور سناؤں گا اور زحمت تمام، کل انشاءاللہ مصائب بھی پڑھیں گے، آج شب ولادت ہے باب الحوائج کی۔ مومنین کرام، 14 سال کی قید ہے اور ایک لمبا عرصہ ہے قید کا، اور دشمنوں نے کیا کچھ نہیں کیا امام علیہ السلام کی شخصیت کو خرد کرنے کے لیے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا، اللہ تمہیں ثابت قدمی بھی عطا فرمائے گا۔ جب امام علیہ السلام، یہ جو بغداد کی زندگی ہے، کچھ عرصہ امام نظر بندی کی زندگی تھی، کچھ عرصہ قید ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ذرا سمجھیے گا۔ یہ جو نظر بندی کی زندگی تھی، ایک دن امام علیہ السلام ایک دروازے سے گزرے، گھر کے اندر سے گانے بجانے کی، موسیقی کی آوازیں آ رہی تھی، راگ و رنگ کی محفل سجی ہوئی تھی۔ اس گھر کی کنیز کسی کام کے لیے گھر سے باہر آئی، امام علیہ السلام نے کنیز سے پوچھا تیرا جو آقا ہے، صاحب خانہ، گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام؟ کہتی ہے میرا آقا کیوں کسی کا غلام ہوگا، وہ آزاد ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا سچ کہتی، آزاد ہے، غلام ہوتا، عبد ہوتا، کسی کا بندہ ہوتا تو بندگی کرتا، نافرمانی تو نہ کرتا۔ یہ جملہ فرما کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آگے بڑھ گئے، کنیز گھر آئی، گھر کا جو مالک ہے بشر نام لکھا تاریخ نے۔ بشر نے پوچھا کس سے باتیں کر رہی تھی؟ اس طرح کی ایک شخصیت تھی، تیرے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ غلام ہے، عبد ہے یا آزاد ہے؟ میں نے کہا وہ آزاد ہے۔ انہوں نے کہا تھا آزاد ہے، سچ کہتی، آزاد ہے، عبد ہوتا تو پھر بندگی کرتا، غلام ہوتا تو پھر اس کی غلامی کرتا، نافرمانی نہ کرتا۔ یقین کیجیے اس جملے نے اتنا اثر کیا بشر کے قلب پر کہ راگ و رنگ کی اس محفل کو اس نے چھوڑا، شراب و کباب کی اس محفل کو چھوڑا، ننگے پاؤں تھا، ننگے پاؤں گھر سے نکلا، دوڑتا ہوا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قدموں میں آ کے گرا، عرض کرتا فرزند رسول اللہ سے مجھے معافی لے دیں، میں آپ کے ساتھ سامنے توبہ کرتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد اس کا عبد اور بندہ بن کے رہوں گا، میں آزاد نہیں رہوں۔ یقین فرمائیے امام علیہ السلام نے اس کے لیے پھر دعا فرمائی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ، اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کے دل کو پاک و پاکیزہ بنا دے۔ اس کی توبہ قبول ہوئی، سچے دل سے اس نے توبہ کی، اور ننگے پاؤں تھا جب توبہ قبول ہوئی،
پھر ساری زندگی اس نے اسی کیفیت کو باقی رکھا، پھر اس نے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، اس لیے بشر حافی کے نام سے اس نے شہرت پائی۔ ننگے پاؤں چلنے والے کو عربی میں حافی کہتے ہیں، پھر وہ بشر حافی مشہور ہو گیا، اور ایسا تائب آل محمد کا لقب پایا اس نے، اور ایسا صاحب کرامت ہو گیا تھا۔ بغداد کے جن گلی کوچوں میں تائب آل محمد کا گزر ہوتا تھا، ان گلی کوچوں میں جانور گوبر نہیں کرتے تھے تائب آل محمد کے احترام۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مومنین، کیا سچی اس نے توبہ کی، تائب آل محمد۔ لوگوں کو تائب آل محمد بشر حافی کی وفات کا پتہ چلا جب گلیوں میں گوبر دیکھا، انہیں یقین ہو گیا آج تائب آل محمد دنیا سے اٹھ گئے۔ اور پھر امام کی جو زندان کی زندگی تھی، ہارون عباسی نے ملعون نے بغداد کی ایک کنجری، ایک زن فاحشہ کو یہ سمجھا کر زندان میں بھیجا کہ زندان میں جائے اور الیاذ باللہ وہاں جا کے شور مچا دے اور امام پر تہمت لگا دے۔ امام کے قتل کا جواز ہمارے ہاتھوں میں آئے گا۔ ہارون کے سپاہی جب اس عورت کو زندان میں چھوڑ کے آئے، اب وہ زن فاحشہ تھی، کنجری تھی، بیٹھی انتظار کر رہی ہے، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا سر سجدہ خالق، وہ انتظار کر رہی ہے سجدے سے قیدی سر اٹھائے تو میں بات کروں، اپنی طرف متوجہ کروں، اور سجدہ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی تسبیح جا رہی ہے۔ یقین کیجیے دوستو، روایت کہتی ہے اسی انتظار میں تھی، ایک مرتبہ اس کی نگاہوں کے سامنے سے حجابات ہٹ گئے۔ وہ عورت کیا دیکھنے لگی؟ جنت آراستہ ہے، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہی ہے، حوران جنت کو امام کے انتظار میں دیکھ رہی ہے، اور غیب سے آوازیں سننے لگ گئی۔ امام کی زبان پہ سبوح قدوس کی تسبیح، غیب سے آواز آ رہی ہے، لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک۔ جب جنت اور نعمات جنت کو دیکھا، ایک طرف امام کا سر سجدہ خالق میں تھا، دوسری طرف اس عورت نے بھی اپنا سر سجدہ خالق میں رکھ دیا، اور جو تسبیح امام کی زبان پر تھی اس عورت کی زبان پر بھی وہی تسبیح تھی۔ کافی وقت گزر گیا، سپاہی انتظار میں تھے کہ کوئی شور کی آواز اٹھے گی۔ مجبوراً انہوں نے زندان کا دروازہ کھولا، دیکھا وہ عورت تو سجدے میں، ایک طرف امام کا سر سجدے میں، دوسری طرف اس عورت کا سر سجدے میں، اور سجدے کی حالت میں بازو سے پکڑ کے اس عورت کو اٹھایا، اور ہارون کے سپاہی کہتے تمہیں بھیجا کس کام کے لیے گیا تھا اور تو یہاں آ کے کیا کرنے لگ گئی؟ اس وقت کہتی پکڑ کے لے گئے نا جب ہارون کے پاس، ہارون تجھے بھیجا، ہارون کہتا ہے تجھے بھیجا کس کام کے لیے گیا تھا اور تو کیا کرنے لگ گئی؟ ہارون کو خطاب کر کے کہتی ہے، ہارون اعتراض کا حق تجھے نہیں، یہ حق مجھے حاصل ہے کہ تیرے پہلے تو یہ بتا کہ تیرے سپاہیوں نے میری عبادت میں خلل کیوں ڈالا۔ اعتراض کا حق مجھے حاصل ہے۔ اب تدبیر دشمن کی، چال دشمن کی، ہارون کا دربار اور ہارون کے دربار میں ہارون کی چال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فضائل کی اظہار کا ذریعہ بنا۔ سارا واقعہ سناتی ہے، تیرے سپاہی مجھے چھوڑ کے آئے، قیدی کا سر سجدہ خالق میں تھا، اس کی زبان پہ تسبیح تھی، میں لبیک یا عبدی کی صدائیں سن رہی تھی، میں نے جنت کو آراستہ اور پیراستہ دیکھا۔ یہ ہوتا ہے دشمن کا دربار، امام کے فضائل کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں،
سورہ یوسف کو پڑھیے، قرآن کا مطالعہ کیجیے۔ زلیخا نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی، واقعہ آپ کو یاد ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی خدا، ایک عورت نے جناب یوسف کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ یہ جناب یوسف علیہ السلام کی عصمت تھی، یہ ان کی پاکیزگی تھی کہ جناب یوسف اپنا دامن بچا کے وہاں سے نکل گئے تھے۔ لیکن فرق عرض کرنا چاہتا ہوں، مقام حضرت یوسف اور مقام امام موسیٰ کاظم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال صرف اتنا تھا کہ اس کی خواہش پر نہیں چلے، اپنے دامن کو بچا لیا، اپنے دامن عصمت کو داغدار نہیں ہونے دیا۔ لیکن حضرت یوسف اس عورت کو اپنے راستے پر بھی لا نہیں سکے، اس عورت کو اپنے راستے پر لا نہ سکے۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عصمت و طہارت کا کمال تھا کہ نہ صرف یہ کہ اس کے راستے پر نہیں چلے، بلکہ اپنے ایک سجدہ خالق سے فاحشہ کو عابدہ بنا دیا۔ گئی تھی تو زن فاحشہ تھی، پھر زندان سے نکلی تو عابدہ اور پارسا بن گئی اور تقوی کی منزل پر فائز ہو گئی۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک سجدے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے باب الحوائج کے صدقے میں خداوند عالم تمام مومنین مومنات سب کی حاجات کو پورا فرمائے، تعلیمات قرآن و اہل بیت پر عمل کی توفیق عطا کرے، ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے۔ مولا امام باب الحوائج کے صدقے میں جتنے مریض ہیں مولا سب کو شفا عطا کرے، بالخصوص جو آنکھوں کی کسی بھی مشکل میں مبتلا ہیں، کریم اللہ باب الحوائج علیہ السلام کے صدقے میں ان کی آنکھوں کو شفا یاب فرما۔ پروردگار جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ بار بار والی کربلا کی زیارت نصیب فرما، مر جائیں تو شفاعت نصیب فرما، دنیا میں کسی کمینے کا محتاج نہ فرما۔ جو سیلاب میں گھرے ہوئے متاثرین میرا اللہ تو خود ان کی نصرت فرما، اس مشکل سے انہیں نجات عطا فرما۔ کریم مال خالق علماء مراج اسلام کی زندگی دراز فرما، خادمان مذہب ملت کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جتنے مومنین بیٹھے میرا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما اور سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قبولیت دعا کے لیے بلند صلوات۔